کیا ملتی ہے. مومن کا یہ بڑا ہی عجیب مسئلہ ہے. شکر گزاری پر بھی اسے نیکیاں ملتی ہیں, زندگی کے حالات پر صبر کرنے سے بھی اسے نیکیاں ملتی ہیں. بہرحال ہر حالت میں مومن اپنی زندگی میں صبر پیدا کرنا چاہیے. آج ہمیں چھوٹے موٹے بیماریوں پر کیا ہے, صبر نہیں کرتے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا. ایوب علیہ السلام کے پاس بہت بڑے کام کرنے والے کاریگر تھے, بہت بڑا خاندان تھا, بیویاں تھی, اولاد تھے, بہت خزانے ان کے پاس تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیماری سے آزمایا. یہ بیماری ایک ہفتے کی نہیں تھی, یہ بیماری ایک مہینے کی نہیں تھی, یہ بیماری ایک سال کی نہیں تھی. تقریباً حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بیماری تھی وہ 18 سال تک بیمار میں پڑے رہے. محترم حضرات, کتنا صبر کیا ہوا ہوں گے. ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ ایسی بیماری سے آزمایا, اتنی بڑی بیماری سے آزمایا. مفسرین فرماتے ہیں ان کے جسم سے گوشت بھی جھڑ کر گر جاتا تھا. اتنی بڑی بیماری سے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو آزمایا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے, صبر کرتے رہے. 18 سال وہ بیماری کی حالت میں رہے. سارے اولاد چلے گئے, دور ہو گئے, رشتہ داری دور ہو گئی, سارے خاندان والے دور ہو گئے, سوائے ایک بیوی ان کی خدمت میں رہی, ہر ہمیشہ ان کی خدمت کرتی رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ پیغمبر دعا کرتے ہیں. کیا بارے میں دعا کرتے ہیں؟ یہ اللہ مجھے تکلیف ہے, میری یہ بیماری کو شفا کر بول کے دعا نہیں کرتے, بلکہ اے اللہ میں بہت تکلیف میں ہوں, تو میری حالت پر رحم کر بول کو دعا کرتے. اللہ اکبر. آج ہمیں ذرا بیماری آ گئی, ذرا ہمارے جسم میں تکلیف ہو گئی, ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دم کرا لیتے ہیں, ہم دعائیں پڑھا لیتے ہیں, ہمیں شفا کے لیے کچھ نہ کچھ علاج کرا لیتے ہیں. 18 سال بیمار پڑے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ 18 سال ان کو بیماری سے آزمایا, تب بھی اے اللہ میرے برداشت کے باہر ہے, اب میں صبر نہیں کر سکتا, میری یہ بیماری کو تو شفا کر دے بول کے دعا نہیں کرے, بلکہ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن نے کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, کہ میرا بندہ ایوب نے پکارا مجھے, کیا بول کر پکارا؟ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, اے اللہ میری حالت پر تو رحم کر, میری حالت پر تو رحم کر. اتنا صبر آخری حد پار ہو گیا ان کا, ان کے صبر کا حد پار ہو گیا کہ آخر یہ دعا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے, رحم کر دیا. رحم کی دعا کرتے ہیں, ذرا دیکھ میری طرف, ذرا میری حالت کو دیکھ. اللہ تعالیٰ رحم کر کے حکم دیتا ہے کہ ایوب تو اپنے پیروں کے تلے زمین پر کیا ہے اپنے پیر کو مار. تو جہاں سو رہا ہے, بیماری کی حالت میں پڑا ہوا ہے, وہاں اس زمین پر اپنے پیر کو مار, وہاں سے چشمہ نکلے گا اور وہ پانی سے تو غسل کر لے, تیری بیماری شفا ہو جائے گی. انہوں نے ایسا ہی کیا کہ جب پانی سے چشمہ نکلا, وہ پانی سے حضرت ایوب غسل کرنے لگے, سر سے لے کر پورا جسم بھگانے لگے, اللہ کا نام لینے لگے, اللہ کو یاد کرتے ہوئے غسل کرنے لگے, پانی نہانے لگے. وہ پانی میں اللہ تعالیٰ شفا کے اثرات رکھا تھا. وہ پانی نہاتے ہی ان کا جسم پہلے جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا, ان کی ساری بیماری ختم ہو گئی, اور ان کے سارے رشتہ دار پھر قریب آ گئے, پھر ان کی اولاد بھی قریب آ گئی, اور جیسا پہلے وہ مالدار تھے, جیسا وہ عزت وقار تھے, جیسا ان کی شہرت تھی, اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو شفا کرنے کے بعد, اللہ تعالیٰ ان کا صبر کا بدلہ دنیا میں دکھانے کے بعد, اللہ کہیں دگنا زیادہ ان کو پھر ان کی زندگی میں لے کر آتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام یہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب میں ننگے بدن وہ پانی سے نہا رہا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ سونے کی ٹڈیاں میرے اوپر برسا رہا تھا. سونے کی ٹڈیاں, ٹڈی معلوم نہیں آپ کو, سونے کی ٹڈیاں اڑ کر آتے تھے ان کے پاس, اگر ان کے جسم کو لپیٹ لے رہے تھے. وہ نہاتے تھے اور وہ سونے کی ٹڈیوں کو دیکھتے تھے, اور اس کے بعد وہ ٹڈیوں کو جمع کرتے تھے پوٹلی میں بند کر, یعنی کپڑے میں, تھیلی میں سمیٹ لیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ پکار کر کہے گا اے میرے بندے, کیا میں تجھے ایسی رحمت سے محروم نہیں کیا تھا؟ یہ ساری رحمت سے میں نے تجھے محروم کیا تھا, میں تجھے یہ ساری چیزیں دور کر کے میں تجھے آزمایا تھا. ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تو نے آزمایا,
میں نے دعا کی تجھ سے, میں نے صبر سے کام لیا, میں نے تجھ سے رحمت مانگی, جب تو میرے اوپر رحمت برساتا ہے تیری رحمت کو کون حاصل نہیں کر سکتا, بول کر حضرت ایوب علیہ السلام سونے کے ٹڈیاں ان کے جسم پر آ کر بیٹھنے لگے, انہوں نے وہ ساری رحمتوں کو حاصل کر لیا. اللہ تعالیٰ بڑے بڑے خزانے ان کی زندگی میں لائے, بڑے بڑے دولت مند بن گئے اور سارے لوگ ان سے محبت کرنے لگے. محترم حضرات, میں حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے سے آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہر حالت میں ہم کیا کرنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے. یہ زندگی میں آتے رہیں گے, پریشانیاں آتے رہیں گے, بدنامیاں آتے رہیں گے, اور اسی طرح بیماریاں آتے رہیں گے, بیپار میں نقصانات آتے رہیں گے, رشتہ داروں میں اتفاق نہ اتفاقات آتے رہیں گے. صبر سے کیا ہے کام لیں گے, آگے کی زندگی دنیا کی اچھی گزرے گی اور آخرت کی زندگی بھی اچھی گزرے گی.